ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی وارث حالہ ومظہر کمالہ سیدی ومرشدی ووسیلتی وحمایتی غوث الاعظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم۔ صدر اجلاس، استاذی و مربی، مفسر قرآن پروفیسر ڈاکٹر حضرت مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت مولانا خواجہ شاہ بہاؤالدین فاروقی نقشبندی مدت فیوزہ و جمیع بزرگان ملت، نوجوان دوستو، عزیز ساتھیو، ابھی آپ نے استاذ محترم ادام اللہ فیوزہ سے ان کے ارشادات عالیہ سماعت کیے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ ایسی ہستی کو ہم نے سماعت کر لیا ہے جن کے بعد کسی کے کہنے کی کوئی حاجت نہیں رہ جاتی، اور بالخصوص مجھ جیسے طالب علم کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی جب ہم نے حضرت پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب اللہ مدرس اللہ علیہ کو سماعت کیا ہے۔ عزیز دوستوں، مگر چونکہ حکم ہوا ہے 2-4 منٹ آپ کے لوں گا، میں بہت تیزی سے اپنی باتوں کو سمیٹ لوں گا۔ اس مسجد میں ایک لمبے زمانے کے بعد حاضری ہوئی، ورنہ ہر 2-3 مہینے میں کسی نہ کسی عنوان کے تحت حضرت حسین شہید اللہ بشیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا فون آتا، اور جب بھی فون کرتے بڑی محبتوں کے ساتھ نوازتے اور ارشاد فرماتے آپ کو آنا ہے، اور میں حاضر ہو جاتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 16 سال سے جاری تھا۔ 2004 میں بحیثیت طالب علم حیدرآباد آیا، اور 2005 میں پہلی مرتبہ میں نے اس مسجد میں خطاب کیا۔ اس کے بعد سے تقریباً 14 سال مسلسل حضرت حسین شہید اللہ بشیر نقشبندی صاحب قبلہ مجھے یاد فرماتے رہے، اور میں حاضر ہوتا رہا۔ بے پناہ شفقت فرماتے، اور عزیزان گرامی قدر، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس قدر جلدی ہم سے جدا ہو جائیں گے، اور دیکھے تک 1 سال اس کا گزر گیا ہے۔ عزیز دوستو، بہت کم شخصیات ہوتی ہیں جو لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا اپنے اندر ملکہ رکھتی ہیں۔ حضرت حسین شہید اللہ بشیر نقشبندی قادری مدظ اللہ العالی ایک شخصیت نہیں تھے، وہ ایک تحریک تھے۔ وہ کام کرتے بھی تھے، لوگوں کو کام پر لگاتے بھی تھے۔ ان کو کام کرنے کا سلیقہ آتا تھا۔ کتابوں کا کام وہ کرتے تھے، تربیت کا کام وہ کرتے تھے، اصلاح کا کام وہ کرتے تھے، تبلیغ کا کام وہ کرتے تھے، تقریریں وہ کرتے تھے، خطابات کا سلسلہ الگ جاری ہوتا تھا، دروس الگ ہوتے تھے، دلائل الخیرات کی مجالس الگ ہوتی تھی، پھر ربیع الاول شریف آتا تو حضور کے ذکر کی مجلسیں الگ سجتی تھی۔ بہرحال وہ کس پہلو پر انہوں نے کام نہیں کیا مجھے بتلائے۔ وہ ایک اچھے مصنف بھی تھے، اور وہ اچھے مرشد بھی تھے، پیر طریقت بھی تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے بے مثال کوالٹیز ان کے اندر رکھی تھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر وہ ایک صوفی بھی تھے۔ ان کے اخلاق بڑے اعلیٰ، اور لوگوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک زبردست۔ وہ لوگوں سے بہت محبت کرنے والے، اور پھر مہمان نوازی ان کے پاس۔ عزیز دوستو، کیا کہا جائے۔ پھر زبردست تربیت انہوں نے اپنے شاہزادگان کی، بالخصوص اویس پاشا مدظ اللہ العالی جو اس وقت جدہ میں تشریف فرما ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے کلاس میٹ رہے علم میں۔ پھر ان کی جو انہوں نے تربیت فرمائی وہ جدہ میں ہے، آج ان سے حیدرآباد اتصال فیض کر رہا ہے۔ یہ نتیجہ ہے حضرت حسین شہید اللہ بشیر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت حسین شہید اللہ بشیر نقشبندی قادری مجددی مدظ اللہ العالی کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی کوالٹیز رکھی تھی۔ اللہ کے کلام سے ان کو پیار تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل تڑپنے مچلنے لگ جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے پروردگار پر بہت بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت حسین شہید اللہ بشیر نقشبندی کو ہم نے دیکھا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی وہ مچلتے۔ بارہا عشاء کی نماز کی خواہش مجھ سے کرتے، آپ عشاء کی نماز پڑھائیں، اور پھر اتنا شوق سے نماز ادا کرتے، اور پھر نماز کے بعد اس کا بار بار تذکرہ کرتے۔ آپ نے بہت خوبصورت تلاوت کی ہے، میں کیوں سنا رہا ہوں، ان کو اللہ کے کلام سے بے پناہ پیار تھا۔ مدرسہ یہاں چلاتے، بچوں کو قرآن پڑھنے کی طرف مائل کرتے۔ عزیزان گرامی قدر، کیا کہا جائے، انہوں نے ایک چھوٹی سی زندگی میں اتنے پہلوؤں پر کام کیا، یہ ان کی کوالٹیز ہیں۔ پھر اللہ پر ان کا بھروسہ کیسا، ایک ایڈیشن کے پیچھے 50-50 ہزار، 1 لاکھ روپئے دلائل خیرات کے پیچھے لگتے۔ کتابیں چھاپنا یہ کوئی معمولی کام اس زمانے میں نہیں ہے۔ کتاب چھاپنا، چونکہ بکتی نہیں ہے کتابیں، کتاب چھاپنے کے بعد اس کو تحفتاً دینا، بہت کم ایسے سامعین رہ گئے ہیں جو کتاب پیسے دے کر خریدا کرتے ہیں۔ عام طور پر فری میں کتابیں لوگ لینے کے عادی ہو گئے ہیں، تو اردو کتابیں تو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں۔
تو ہزاروں میں ایڈیشنز انہوں نے چھاپے اللہ کے بھروسے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ اپنا ذاتی سرمایہ لگاتے تھے، دوست احباب ان کا ساتھ دیتے تھے اور وہ کتابیں زندگی پر چھاپتے چلے گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ پر بھروسہ۔ پھر اللہ والوں کی کوالٹیز کیا؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ کوالٹی بھی ان کے اندر، فجر میں وہ حاضر، ظہر میں وہ حاضر، مغرب میں وہ حاضر، عصر میں، تراویح میں، آپ دیکھیں گے اشراق میں، چاشت میں کون کون سی نمازیں وہ بڑی پابندی سے ادا کرتے تھے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، نمازوں کے بڑے شوق رکھنے والے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اللہ فرماتا ہے وہ خرچنے والے ہوتے ہیں، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس میں سے وہ بہت خرچہ بھی کرتے تھے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پھر پیر کے ساتھ ان کا جو لگاؤ تھا، ہمیشہ بڑی عقیدت کے ساتھ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرماتے، اور کوئی ان کی مجلس، کوئی ان کا باز ایسا نہیں ہوتا جس میں حضرت محدث دکن کا تذکرہ نہ ہو۔ ہر مجلس میں یا تو حضرت محدث دکن کا ذکر فرماتے یا پھر فرماتے ہمارے مولانا سے مراد حضرت عبدالستار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، ان کو بڑی پابندی سے یاد کرتے، کثرت سے یاد کر کے وہ بتلاتے کہ اپنے پیروں سے تعلق رکھو، پیر سے محبت ہو جاتی ہے تو مصطفیٰ تک پہنچنے کے راستے انسان پر کھل جایا کرتے ہیں۔ وہ اسی لیے کثرت کے ساتھ اپنے پیر کا ذکر کرتے، حضرت عبدالستار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر، پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو غیر معمولی لگا، زجاج المصابیح کے انہوں نے دروس دیے، اور وہ صرف حضرت محدث دکن کے عاشق نہیں تھے، ان کا کمال یہ تھا کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھتا، جو ان کی مجلس میں بیٹھتا، وہ اس کو بھی حضرت محدث دکن کا عاشق بنا دیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، کتنے نوجوان ہیں جو واقف نہیں تھے حضرت محدث دکن تھے، آستانہ موجود ہے بالکل پاس، مگر ان کو جانے کی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ مگر حضرت حسین شہید اللہ بشیر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بندہ اگر ایک آدھ مہینہ گزار لیتا، اس کو سیدھے مصریگنج وہ پہنچا دیتے، اس قدر کثرت سے ذکر کرتے۔ حضرت لگاؤ تھا ان کو اپنے پیر سے، نہ صرف اپنے پیر سے بلکہ اپنے پیروں سے، اور عزیزان گرامی قدر پھر غوث اعظم دستگیر سے ان کو بڑی نسبت اور بڑی عقیدت، کثرت سے غوث پاک کو یاد کرتے اور ارشاد فرماتے کہ ولیوں کے سردار ہے غوث اعظم دستگیر، پیروں کے پیر ہے غوث اعظم دستگیر، 11ویں کا بڑی عقیدت سے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، مومن جو بندے ہوتے ہیں، لہم درجات عند ربهم، ان کے لیے اللہ کے پاس درجہ نہیں ہے، ان کے لیے اللہ کے پاس درجات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مغفرۃ، اور ایسے نیک بندوں کے لیے اللہ کے پاس مغفرتیں ہیں، ورزق کریم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے نیک بندوں کے لیے رزق کریم ہے، بزرگی والا رزق اللہ رب العزت نے ایسے بندوں کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت حسین شہید اللہ بشیر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کل زندہ تھے، آج بھی ہزاروں نوجوانوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور اویس پاشا مدث اللہ العالی اور ان کے برادر گرامی کے ذریعے وہ ایک لمبے زمانے تک اور زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کی نسلوں میں بھی اسی طرح برکت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت حسین شہید اللہ بشیر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بلا شک و شبہ اپنے زمانے کی غیر معمولی شخصیت گزری ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سے جذبہ سیکھنا ہے دین کی خدمت کا۔ میں نے دیکھا ہے وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے پاشا مجمع کو آپ پیش نظر مت رکھیے، آپ یہ سوچ کر ذکر کیجئے کہ ہمارے ذکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ میلاد کی مجلسوں میں مجھ سے کہا کرتے، چونکہ میلاد کی مجلسوں میں کبھی ہوتی گیدرنگ کبھی نہیں ہوتی، مگر وہ پورے خلوص کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کرتے، گیدرنگ پر کبھی ان کی نظر نہیں تھی۔ وہ ایک ایسی شخصیت گزری ہے کہ ان کی نظر لوگوں کے سروں پر نہیں ہوتی تھی، گنبد خضرا کے تاجدار کے کرم پر ہوا کرتی تھی، ہمیشہ ان کی نظریں حضور پر ہوتی۔ وہ ذکر کرتے حضور کا، مجلس سجاتے حضور کی، یاد کرتے رسول اللہ کی، اور نعتیں سنتے، اس قدر خوش ہوتے، تحفے دیتے، اور پھر وجد میں آتے، اور پھر اپنے خاص لہن میں لوگوں کو نعتیں سناتے۔ عزیزان گرامی قدر، کیا کیا کہا جائے ان کی شخصیت کے حوالے سے، ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم بھی دین کی خدمت میں اتریں۔ انہوں نے ہر فیلڈ پر، ہر سطح پر کام کیا، کتابوں کے حوالے سے، مدرسے کے حوالے سے، حفظ کے حوالے سے، تجوید کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، اور بیعت کے حوالے سے، درود و سلام کے حوالے سے، ہر پہلو پر انہوں نے کام کیا ہے۔ ہمیں ان بزرگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ان سے درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، ابھی آپ نے دیکھا ہمارے بزرگوں کی سادگی کو، مجھے اللہ گواہ یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ نے حضرت حسین شہید اللہ بشیر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن سنایا ہے۔ آپ کی سادگی دیکھیں، آپ نے سادگی کے ساتھ ارشاد فرمایا میں نے ان کو قرآن سنایا۔ یہ آپ کو پھر پوری دنیا میں آپ چراغ لے کر ڈھونڈیں گے، ایسے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ دوست کے ساتھ اگر آپ نے کچھ سنایا بھی ہے تو آپ کا دوست کا معاملہ ہے، وہ دوست تشریف لے جا چکے ہیں۔ اگر آپ اخلاص دیکھیں ہمارے بزرگوں کا، یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حیدرآباد سے شخصیتیں بڑی تیزی سے جدا ہو رہی ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں اس ایک سال کے درمیان
ہم سے جدا ہو گئی ہے۔ عزیز دوستو، ہماری ذمہ داری اب کیا ہے؟ میں کچھ نہیں بولنا چاہتا، بس اتنا عرض کروں گا، حضرت مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ ان جیسی شخصیات بھی آپ کو ملنے والی نہیں۔ میرا دوستو، اللہ گواہ ہے، مسجد میں کھڑا ہوں، باوضو کھڑا ہوں، میں آپ کو بولوں اس پورے لاک ڈاؤن میں میرے بابا کے ساتھ، میں اپنے پیر کے ساتھ کرنول میں تھا، اگر میں نے کسی شخصیت کو دل سے یاد کیا ہے تو حضرت مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی کی ہستی ہے، ان کے اندر غیر معمولی تربیت۔ اب آپ سے اتنی گزارش کروں گا، حضرت حسین شہید اللہ تشریف لے گئے ہیں، آپ حضرت مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ کا دامن نہ چھوڑیں، ان کے دامن کو پکڑے رکھیں۔ آپ کو انہوں نے زندگی بھر ٹائم دیا ہے درس قرآن کے لیے، اور ہر مجلس میں حاضر تشریف لاتے رہتے ہیں، باپ کی ہماری ذمہ داری ہے ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں، یہ اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاتے ہیں، جب بھی آپ ان کی مجلس میں بیٹھیں ایمان کو نئی تازگی نصیب ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، حضرت حسین شہید اللہ بشیر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم مفسر قرآن کی عمر میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکت عطا فرمائے، ان سے خوب اقتصاد کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ان کا فیض ہم تمام پر اللہ تعالیٰ جاری فرمائے، اور پروردگار ہم تمام کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اویس پاشا کو اپنے والد کے مشن پر اللہ تعالیٰ جاری اور ساری رکھے، اور وہ اپنے بابا کے فیض کو لٹاتے رہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ میں نگران جلسہ سے گزارش کروں گا ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا حافظ بخاری رضوان پاشا صاحب مدت کی حضور کی شان۔ ہمارے جو اور رفیق دوست ہیں جو ابھی آئے ہیں، جن کی ہم تہنیت کرنی ہے، جناب انجینئر کلیم صاحب اور جناب جنید صاحب۔ انشاءاللہ تعالیٰ صلاۃ و سلام ہوگا، پھر باجماعت جماعت عشاء ہوگی انشاءاللہ۔ صلاۃ و سلام کے خیر سے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مدنی ہاشمی آپ پہ لاکھوں سلام، آپ سے ہے ہر خوشی آپ پہ لاکھوں سلام۔ اے مدنی ہاشمی آپ پہ لاکھوں سلام، آپ سے ہے ہر خوشی آپ پہ لاکھوں سلام۔ دل میں شمع مصطفیٰ، لب پہ ذکر مصطفیٰ، عشق کی بھی لو بڑھی آپ پہ لاکھوں سلام۔ اے مدنی ہاشمی آپ پہ لاکھوں سلام، آپ سے ہے ہر خوشی آپ پہ لاکھوں سلام۔ در پہ پھر بلائیے دل کو سکون دیجیے، مل جائے گی کتنی خوشی آپ پہ لاکھوں سلام۔ اے مدنی ہاشمی آپ پہ لاکھوں سلام، آپ سے ہے ہر خوشی آپ پہ لاکھوں سلام۔ میری ماں بھی باپ بھی آل بھی اولاد بھی، صدقے سب کی زندگی آپ پہ لاکھوں سلام۔ اے مدنی ہاشمی
آپ پہ لاکھوں سلام، آپ سے ہے ہر خوشی، آپ پہ لاکھوں سلام۔ ذکر نبی سے بشیر مل گئی عزت تجھے، ورنہ ٹوٹتا کیا کبھی، آپ پہ لاکھوں سلام۔ اے مدنی ہاشمی، آپ پہ لاکھوں سلام، آپ سے ہے ہر خوشی، آپ پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیکم یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیکم یا شفیع المذنبین، یا ربی بالمصطفیٰ بدل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، ربنا تقبل من الفاتحة يا أحمد صلى الله الحمد لله. قال الله عز وجل في شأن تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم تقدم معنا هذا الجمع مرحوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا شكرا يا دائم الفضل والبرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا باسط العطية، يا صاحب المواهب السنية، يا صاحب المحسن الثنية، يا دافع البلاء والبلية، يا دافع البلاء والبلية، صل على محمد وعلى آله البارين النقية وعلى آله النقية، واغفر لنا بالإشاء والعشية، ربنا توفنا مسلمين وعلينا بالصالحين، صل على جميع النبيين والمرسلين والملائكة المقربين، صل تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.